اور آج ہمارے پاس دو بہت اہم اسپیکرز ہیں اور جو بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اور وہ میرے خیال میں اظہار خیال کریں گے کہ دنیا کو کیا ہو رہا ہے اس کرونا میں، اور کسی حد تک ما بعد کرونا اس کی بھی جو بھی کوئی منظر کشی ذہن میں آتی ہے یا لوگ جس کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی اظہار کا مجھے نہیں معلوم، جو بھی دونوں حضرات میں سے پہلے انتخاب کر لے اپنی گفتگو کا، تو بسم اللہ کیجیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم خالد رحمان صاحب کا اور آئی پی ایس کا شکریہ کہ انہوں نے اس قسم کی گفتگو کے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس سے جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی کورونا وائرس کے بارے میں 3 مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ عالمی سطح پر پھیلنے والی یہ وبا کووڈ-19 نے صرف صحت ہی کو نہیں بلکہ معیشت، معاشرت اور سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات پر اس نے کیا اثر ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ اس نے سفارتکاری کی ہیئت کو کیسے بدل ڈالا ہے، دوسرے یہ کہ بین الاقوامی تعلقات میں اس کا کیا کردار رہا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے بعد یعنی پوسٹ کووڈ-19 کی دنیا عالمی سیاست کے اعتبار سے کیسی ہوگی، چوتھے اور سب سے ضروری یہ کہ پاکستان کو اس صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ سفارتکاری کے میدان میں جہاں ملاقاتیں اور اجلاس بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، وہاں اب یہ کام آن لائن ہو رہے ہیں۔ تقریباً تمام طے شدہ میٹنگز منسوخ کرنا پڑی ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یورپین کونسل نے کرونا کے بارے میں ویڈیو کانفرنسنگ سمٹ کی، اور شاید وہ سب سے پہلی میجر آرگنائزیشن تھی جس نے ایسا کیا۔ اس کے بعد یو این کی سلامتی کونسل نے پہلی دفعہ ای میل کے ذریعے ووٹنگ کی۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اپنے اجلاس آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 26 مارچ کو G20 کے لیڈرز کی آن لائن میٹنگ ہوئی، اور ابھی 3-4 دن پہلے ہی یعنی 16 اپریل کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغان پیس پروسیس کے سلسلے میں 9 ممالک نے ایک ورچوئل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ ان سب مثالوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اب سفارتکاری بالمشافہ ملاقات پر منحصر نہیں ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بالمشافہ ملاقات کا کردار فی الحال ختم ہی ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پروٹوکول کے وہ تمام لوازمات بھی جو سفارتکاری کی دنیا میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ اگر میں کچھ مثالیں دے کر یہ سمجھانا چاہوں، مثلاً کوئی وی وی آئی پی آ رہا ہے، اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جاتا ہے، اسے توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اس کا استقبال کس سطح پہ اور کتنا بھرپور ہوتا ہے، اس سے باہمی تعلقات پر بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر میں اس کی ایک اور واضح مثال دوں کہ جناب اشرف غنی جب 2009 میں یہاں تشریف لائے تو دونوں ممالک کے درمیان کھچاؤ کی وجہ سے یہ گمان تھا کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہوگا، اور شنید یہ ہے کہ انہیں کہا بھی یہی گیا تھا کہ اپنا بہت اچھا موڈ ظاہر نہ کریں، لیکن ایئرپورٹ پہ ان کا جتنا بھرپور استقبال ہوا، جس طرح وزیر اعظم نے انہیں ریسیو کیا، جس طرح تینوں سروسز چیف وہاں ریسیو کرنے گئے، تو اس سے ان کا موڈ بہت اچھا ہو گیا، اور اس سے بعد میں آنے والے واقعات پر بہت اثر پڑا۔ اسی طرح جب بڑی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں
डिनर्स भी होते हैं, रिट्रीट भी होती है, उसमें ये भी होता है कि कॉन्फ्रेंस के मौके पे आप अपनी सीट से उठ के चले गए, दूसरे से मिल लिए। इस तरह की बहुत सी चीजें जो डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम वर्चुअल मीटिंग्स पे आ जाते हैं, जब हम हर चीज ऑनलाइन करना शुरू करेंगे, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हमें हाथ धोना पड़ेगा और हमें नए तरीके सोचने पड़ेंगे। अब हम दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं, यानी ये कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को कोरोना वायरस कैसे मुतासिर कर रहा है। इस वबा के फैलने की रफ्तार और आलमी मईशत पे इसके असरात का तकाजा तो ये है कि सारी दुनिया एक मुश्तरका लाए अमल के जरिए इसका मुकाबला करे, आलमी इदारे सेहत को मजबूत तर किया जाए, वबा के इलाज और उसके फैलाव की रफ्तार कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं और मुतवक्के आलमी कसाद बाजारी को रोकने के लिए आलमी सतह पर जद्दोजहद की जाए। कसाद बाजारी जिसे अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं, और जो बहुत अंदेशा है कि इसके फौरन बाद आलमी सतह पे एक बहुत बड़े पैमाने की कसाद बाजारी छा जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क इस मौके पर भी एक दूसरे पर इस वबा का इल्जाम धर रहे हैं और नजरियात साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बुनियाद पर एक दूसरे को इसका जिम्मेदार समझने लगे हैं। 9 अप्रैल को होने वाली सलामती कौंसिल की इजलास में, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जो 9 अप्रैल को हुआ, उसमें अमेरिका का इसरार था कि सलामती कौंसिल इस वबा की जाए पैदाइश यानी चीन का जिक्र जरूर करे, जबकि चीन के मुताबिक ये मामला सलामती कौंसिल के मैंडेट ही में नहीं आता। इससे पहले गुज़श्ता माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दे दिया था, और फिर अब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत पर भी ये इल्जाम लगाया कि उसने इस वबा के बारे में बरवक्त और सही इत्तलात फराहम नहीं की। इस वजह से ट्रंप ने फिर आलमी इदारे सेहत को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद भी रोक ली, और उसकी वजह से आलमी इदारे सेहत को जो नुकसान हो सकता है, खास तौर पे इस वक्त में जबकि उसे ऐसी इमदाद की बहुत जरूरत है। याद रहे कि अमेरिका जो है वो WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डोनर है, और गुज़श्ता साल इसने इस इदारे को कुछ $400 मिलियन दिए थे, जबकि इदारे का टोटल बजट $6 बिलियन के लगभग था। कुछ मगरिबी तज्जिया निगारों का यह भी ख्याल है कि इस वबा के नतीजे में होने वाली महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से तीसरे दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हुकूमतें इक़्तिदार से हाथ धो सकती हैं। लेकिन ये बात खुद मगरिबी ममालिक पर भी सादिक आती है। उनके मौजूदा हुक्मरानों बल्कि उनके मौजूदा सिस्टम का तसलसल इस बात पर मुनहसिर है कि वो इस मुश्किल हालात में अपने मुल्कों को संभालने की, इस सिचुएशन को संभालने की कितनी अहलियत रखते हैं। फौरी तौर पर तो ये वबा जंगो जदल में कुछ कमी का बायस बनी है, जैसे कि यमन में 15 रोजा जंगबंदी का ऐलान किया गया है। अलबत्ता भारत में कश्मीरियों को कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बरअक्स नरेंद्र मोदी को अपने खिलाफ मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों से छुटकारा मिल गया। तो हर जगह यानी एक तो इसके आलमी लेवल पे असरात हैं, और फिर इलाकाई तौर पे और मुल्की तौर पे हर जगह इसके कुछ ना कुछ असरात सियासत पर जरूर आ रहे हैं। अब हम तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हुए ये देखते हैं कि पोस्ट कोविड-19 दुनिया कैसी होगी। इस वबा के सियासी और माशरती असरात अपनी जगह, मगर इसके साथ साथ इसके तबाहकुन माशी नताइज आलमी कसाद बाजारी या रिसेशन की सूरत में सामने आएंगे। अमेरिका में सिर्फ 3 हफ्ते में बेरोजगार अफराद की तादाद 1.5 करोड़ हो चुकी है। यूरोपीय ममालिक और बाकी अक़वाम आलम भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है।
اب سوال یہ ہے کہ اتنی تباہ کن وبا کے بعد دنیا سیاسی، سماجی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی بہتر جگہ بن پائے گی؟ کیا امریکہ اور نیٹو ممالک معاشی دباؤ کے تحت دوسرے ممالک سے اپنی افواج واپس بلانے پر مجبور ہو جائیں گے؟ کیا افغانستان، شام، عراق، یمن، فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کو آزادی سے جینا نصیب ہوگا؟ کیا اس وبا سے اقوام عالم یہ سبق حاصل کر پائیں گی کہ امریکہ سمیت سب ممالک حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل ویپنز بلکہ ہر طرح کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن کا حتمی جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ہمیں ہر صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک عمومی تجزیہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست کے میدان میں چین فاتح کے طور پر ابھرے گا اور امریکہ خسارے میں رہے گا، مگر کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ اکثر مغربی ممالک چین کے تجارتی شراکت دار بننے کے بجائے اس کے حریف بھی بن سکتے ہیں، اور اس لیے توازن کے لیے طاقت کے نئے مراکز وجود میں آ سکتے ہیں۔ پرانے اتحاد پارا پارا ہو کر نئے اتحاد بن سکتے ہیں۔ گویا مختصراً یہ کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر وجود میں آ سکتا ہے۔ اب ہم اس موضوع کے آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر اس وبا کے دوران ہماری کوششیں کس حد تک کامیاب رہی ہیں اور یہ کہ مزید کیا کرنے کی گنجائش ہے۔ وزارت خارجہ کے اقدامات کے کئی پہلو ہیں، مثلاً اقتصادی سفارتکاری، بیرون ملک پاکستانیوں کی دیکھ بھال، دوست ممالک سے مدد اور تعاون کا حصول، اور ان حالات میں مقبوضہ کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرنا۔ 12 اپریل کو وزیر اعظم نے ڈیٹ ریلیف کے لیے ایک گلوبل انیشیٹو کی اپیل کی تھی۔ اس کے فالو اپ کے طور پر وزیر خارجہ اور مشیر خزانہ نے کئی ممالک میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے رابطے بھی کیے، اور G20 کے وزراء خزانہ اور سینٹرل بینکس کے گورنرز نے اپنے 15 اپریل کے اجلاس میں قرضوں کی ادائیگی کو وقتی طور پر مؤخر کرنے کی حمایت بھی کی ہے۔ دوسری طرف وزارت خارجہ اور ہمارے سفارت خانے بیرون ملک پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کی بخیریت پاکستان واپسی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی کی ہر طرح مدد بھی کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے 2 افسر جنید اور سلیمان پاکستانی طلباء کی دیکھ بھال کے لیے ووہان گئے، اور 76 دن یعنی 76 ڈیز انہوں نے ووہان میں گزارے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے جانے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تو چینی حکومت کی شرط یہ تھی کہ آپ ووہان جا تو سکتے ہیں، لیکن جب تک وہاں سے لاک ڈاؤن بالکل ختم نہیں ہوگا، ان کا قرنطینہ اختتام پذیر نہیں ہوگا، آپ وہاں سے نکل کے واپس نہیں آ سکتے۔ ان حالات میں وہاں جانا ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ان دونوں افسران نے دی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی خدمات کا اعتراف سرکاری سطح پہ ضرور کیا جائے گا۔ صدر پاکستان بھی وزیر خارجہ سمیت اظہار یکجہتی کے طور پر چین گئے۔ اس دورے میں انہوں نے ویڈیو لنک پر ووہان میں پاکستانی طلباء سے گفتگو بھی کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام اپنے خطوط میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی صحت کو لاحق خطرات کی طرف توجہ مبذول کروائی اور بھارت سے پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تاکہ کشمیری اس مہلک وبا سے بچ سکیں۔ غرض عمومی طور پر پاکستان نے سفارتی سطح پر کئی ضروری کام احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں، مگر بہتری کی گنجائش ہمیشہ اور ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایران سے آنے والے زائرین کے بارے میں ہم نہ صرف ایران کو قائل کرنے میں ناکام رہے
کہ انہیں مناسب قرنطینہ کے بعد بھیجا جائے، بلکہ خود بھی ان کے لیے کوئی ایسا انتظام احسن طریقے سے نہ کر سکے۔ بہرحال اس تجربے کے بعد سے ہم باہر سے آنے والے پاکستانیوں کو ضروری چیک اپ اور کوارنٹین کے بعد ہی گھر بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے مجوزہ پالیسی آپشنز کیا ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کو کووڈ-19 اور اس کے اثرات سے نبٹنے کے لیے عالمی سطح پر ہونے والی تمام کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے اور ایسی کوششوں کو فروغ دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ OIC، سارک اور دوسرے علاقائی فورمز پر مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، خصوصاً کووڈ-19 کے بعد سے وہاں لوگوں کی مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے دنیا کو مسلسل آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ جو اقتصادی مشکلات آنے کا اندیشہ ہے، یعنی جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو بے روزگاری کا طوفان آئے گا، اس کے پیش نظر ہمیں اپنی اکنامک ڈپلومیسی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچواں یہ کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں، ان کا پاکستان سے تعلق مضبوط تر کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو ہمارا تعلق یک طرفہ رہتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایمرجنسی آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی کنٹریبیوٹ کریں اور بہت بڑے پیمانے پر چندے دیں۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں انہیں ضرورت پڑتی ہے، جہاں بیرون ملک اگر انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اگر انہیں وہاں پہ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہم جتنا بھی ممکن ہو اور جس طرح بھی ممکن ہو ان کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ لوگ کہیں بے یار و مددگار لاوارثوں کی طرح پڑے رہیں۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں لے آئیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں بھی وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے، لیکن ایک قرنطینہ کا پراپر انتظام کر کے یہ کیا جا سکتا ہے، جو اب کئی کیسز میں ہوا بھی ہے کہ ان پاکستانیوں کو جو مختلف ایئرپورٹس پہ پھنسے ہوئے تھے آپ لے آتے ہیں اور مقامی طور پر ان کو کوارنٹین کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ ایمبیسیز نے بھی یہ کیا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکل میں تھی، تو وہاں پہ باقاعدہ جا کے ان لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے کنیکشنز کے ذریعے اپنی کمیونٹی سے رابطے میں رہے ہیں۔ لیکن اس کو مزید مضبوط بنانے کی اور اس سسٹم کو اجاگر کرنے کی ضرورت بہرحال رہے گی۔ اور میری آخری تجویز یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے وہ دو افسران جنہوں نے اپنا جان داؤ پر لگا کر ووہان جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کی خدمات کا اعتراف سرکاری سطح پر کیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ سرکاری افسران کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے اور بڑے سے بڑا کرائسس بھی آ جائے تو وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر جگہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ہم جو لوگ واقعی کام کر رہے ہیں اور تن من دھن کی بازی لگا کر قربانیاں دے رہے ہیں ان کا اعتراف کریں گے تو اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو محنت کے ذریعے اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنی معروضات کو ختم کروں گا اور اس کے بعد اگر سوال جواب کے سیشن میں کوئی بات ہوئی تو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ابرار صاحب، اتنی مختصر، اتنی جامع اور اتنی مؤثر آپ نے بات رکھی ہے کہ شاید کیا یہ ساری بات دل میں اتر گئی، اور یہ کہ آپ نے خصوصاً اہتمام کیا، بڑی متوازن بات رکھی ہے۔
تو اس پہ اگر کوئی ایک آدھ تبصرہ ہوا تو وہ آخر میں رکھیں گے. اس وقت میں دعوت دیتا ہوں تجمل صاحب کو کہ وہ اپنی گزارشات ہمارے سامنے رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وقار خان صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ کے توسط سے میں خالد رحمان صاحب اور IPS کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پوسٹ کووڈ-19 کے دوران یہ بہت ہی ایک اچھی تجویز IPS نے متعارف کروائی کہ ویبینار کے ذریعے ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر سکیں. اور جیسا کہ پچھلی ایک میٹنگ میں بھی کہا گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ تو ہمیں بہر طور برقرار رکھنا ہے، لیکن انٹلیکچول ڈسٹینس کو ہم کم سے کم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ کے مختلف موضوعات پہ اظہار رائے کر سکیں. دوسری بات یہ کہ میرے سینئر کولیگ سید ابرار حسین صاحب نے بہت ہی مدلل اور مفصل طور پر آج کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پوری ان تجاویز کا بھی ذکر کیا جو کہ کرنی چاہیے. تو میں ان چیزوں سے ہٹ کے ان چند چیزوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ لوں گا جو موضوع سے کسی نہ کسی طرح سے مطابقت رکھتی ہیں. سب سے پہلے بات ہوئی کہ سفارت کاری کے میدان میں ساری دنیا میں عالمی سطح سے لے کے نیو یارک، ویانا، جنیوا سے لے کے ہر سطح پہ یہ بات آئی کہ کچھ عرصے کے لیے نہیں، غالباً ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں سفارت کاری اسی طرح سے ورچوئل یا آن لائن یا زوم اور اس قسم کی ملتی جلتی ٹیکنالوجیز کے ساتھ کرنی ہوگی، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. ابرار صاحب نے جہاں پہ پاکستان کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا، میں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ پاکستان میں اب تک اس سلسلے میں سفارت کاری کے میدان میں کیا کیا کچھ ہوا. اس سے ہٹ کے کہ ہمارے صدر مملکت اور وزیر خارجہ کے ساتھ چین کے دورے پہ گئے، تقریباً اب تک وزیر خارجہ نے 70 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ سے کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال پہ گفتگو کی اور اس چیز کا اظہار خیال کیا کہ کس طرح سے ساری دنیا کے ممالک کو مل جل کے اس بہت بڑے بحران سے نہ صرف نکلنے بلکہ اس کے بعد کی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اسی ضمن میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ D8 کنٹریز کا ایک گروپ ہے جس میں پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایجپٹ، ترکی، نائجیریا، بنگلہ دیش شامل ہیں. ان D8 ممالک کی بھی ایک اسی قسم کی ورچوئل آن لائن کانفرنس ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ کس طرح سے ہیلتھ اتھارٹیز کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال اور آئندہ آنے والی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. پھر اسی طرح سے OIC کی ایک سٹیئرنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے جس کا پاکستان ممبر ہے اور اس کے 11 ممالک کل ممبر ہیں جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا، چاڈ، موریتانیہ اور دیگر چند ممالک شامل ہیں. ان کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی اور سیکرٹری جنرل OIC نے اس کے اختتام پہ اس بات کا اقرار کیا کہ OIC کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، فنڈنگ ہے، وہ مسلم ممالک میں کووڈ-19 کی صورتحال کے بعد جو بھی ضروریات ہوں گی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بھرپور طور پہ اپنا حصہ ادا کریں گے. پھر ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ پاکستان نے اب تک کون کون سے اقدامات کیے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو واپس لانے کے لیے، کون سے پروٹوکولز یا SOPs طے کی جن کے حوالے سے اب تک 6000 سے زیادہ پاکستانی واپس لائے جا چکے اور 20 اپریل یعنی آج کے بعد سے 6000 فی ہفتہ اور پھر اس تعداد کو بڑھا کے 7,500 سے 8,000 لوگوں کی واپسی کے انتظامات کرنے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بہت ہی اسپیشل سرکمسٹانسز سے، مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں
اور اس میں بہت سی چیزوں پہ حکومت پاکستان کا یا پاکستان کے اداروں کا کلی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کی نقل مکانی کرنا، انخلا کرنا ان ملکوں سے، اس کے جو ہر ملک نے اپنی ایس او پیز تیار کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو واپس لانے کا عمل کس طرح سے بڑھایا جائے کہ وہ چیز زیادہ مؤثر طور پہ اپنے انجام کو پہنچے۔ وزارت خارجہ نے اپنے یعنی وزارت خارجہ کے اندر ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا جو کہ 24/7 کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سے پاکستانی سفارت خانوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا گیا کہ تمام سفراء اور ان کے افسران موجود رہیں چھٹیوں میں بھی اور لیٹ آورز میں بھی، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو بھی مشکلات ہیں یا جو تجاویز ہیں ان کو حکومت پاکستان تک بر وقت پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس سے ایک چیز اور بڑھ کے ہوئی کہ وزیر خارجہ نے ایک اور نیا پروگرام شروع کیا کہ وہ کس طرح سے براہ راست سفارت خانے اور وزارت خارجہ کے افسران وزیر خارجہ کے ساتھ ایک آن لائن پروگرام میں روزانہ حصہ لے سکتے ہیں، تاکہ وہ دنیا میں روح پذیر ہونے والی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے ان کا جائزہ لے سکیں اور آئندہ کے لیے حکمت عملی بنا سکیں۔ یہ تو تھی پاکستان کی کوششیں۔ اب اس کا یہ کہ بین الاقوامی تعلقات کے اوپر کووڈ-19 کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ حقیقت میں اگر اسے یوں کہوں کہ ابھی چیزوں کی ابتدا ہے۔ ابھی کووڈ-19 کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں، جن کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، اس پہ ابتدائی جو تخمینے ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں روح پذیر ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی جس کا تذکرہ ابرار صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی کیا، میں اس کا اعادہ یہ اس طرح سے کروں کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین، یہ اس پورے بحران سے کس طرح سے نبردآزما ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ایک گلوبل پرائمیسی کا کانسیپٹ تھا یا گلوبل گورننس کا، اس میں وہ کسی حد تک بیک ٹریک کر رہا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا، ابرار صاحب نے ذکر کیا کہ وہ گلوبل گورننس یا وہ گلوبل پرائمیسی یا وہ ایک گلوبل لیڈرشپ کا تصور جو پچھلی صدی میں خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس کو تشکیل دیا گیا تھا، اس میں امریکہ بیک ٹریک کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گلوبلائزیشن کا وہ عمل جو پچھلے 30-40 سال میں تقویت پا رہا تھا اور بڑی تیزی سے اس پہ عمل کیا جا رہا تھا، اور چین کے اندر بہت سی صنعتیں لگ رہی تھیں اور اس میں امریکہ اور یورپ کے بہت سے ممالک بھی شامل ہو رہے تھے، اب وہ گلوبلائزیشن کی جو حکمت عملی تھی وہ کسی حد تک دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور غالب خیال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک غالباً اس پورے عمل کو کسی حد تک روکنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ وہ چیز آئے گی جسے پروٹیکشنزم کا نام دیا جاتا ہے یا جسے نیشنلزم کا نام دیا جاتا ہے، یا جس میں یہ ہوگا کہ جو اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر یا اور ایسی مینوفیکچرنگ جس پہ اعتبار دوسرے ممالک پہ کم کیا جا سکتا ہے، وہ امریکہ اور یورپ کے ممالک ان پہ اپنا عمل اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، اور چین کا وہ تصور جس میں وہ گلوبلائزیشن کی اور ون ون کوآپریشن کی اور گلوبل ڈیپینڈنس کی بات کرتے تھے، وہ کسی حد تک اپنی اس موجودہ شکل میں برقرار نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بہت واضح طور پہ، امریکہ کی لیڈرشپ نے بہت واضح طور پہ یہ پیغام دینا شروع کیا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو دنیا کے اندر اکانومیز کو چلانے کے لیے، ٹیکنالوجیز کو چلانے کے لیے اور جو مینوفیکچرنگ لائنز کو
چلانے کی جو حکمت عملی ہے اسے یہ ممالک کسی حد تک اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو چین جو کہ پچھلے 40 دہائیوں میں بڑی تیزی سے آگے آیا، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میں نے ان دنوں میں مشرقی اور مغربی ممالک کے دفاعی اور سفارتی تجزیہ نگاروں کے تبصرے بھی پڑھے، جس میں سے بہت سے چھپ بھی چکے ہیں۔ اس میں مشرقی اور مغربی تجزیہ کاروں کے بہت سے تجزیے ایسے ہیں جو نمبر 1 تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جس عالمی بحران سے گزر رہی ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک عالمی سوچ بنانی پڑے گی اور تعاون کی ایسی فضا پیدا کرنی پڑے گی جس کے نتیجے میں تمام ممالک اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک گلوبل ویلفیئر یا ایک عام آدمی کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں، اور اس میں جو ملک زیادہ بہتر طور پہ کردار ادا کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، اور جو بیک ٹریک کرے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کی مثال یہ کہ چین نے جیسے ہی کرونا وائرس پہ اپنے ملک کے اندر قابو پایا تو انہوں نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور روزانہ کئی درجن چینی جہاز امداد لے کے دنیا بھر کے ممالک میں پہنچنا شروع ہوئے، جس میں یورپ بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، افریقہ کے بھی بہت سے ممالک شامل تھے۔ ان لوگوں نے ایک فٹ پرنٹ بنانے کی کوشش کی کہ جب ہم نے اس وبا پہ خاصی حد تک قابو پا لیا ہے تو ہم دنیا کی مدد کے لیے پھر سے میدان میں نکل آئے ہیں، اور ایک جو گلوبل ویلفیئر کا تصور ہے اس پہ ان لوگوں نے باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک نیا تصور دیا جسے انہوں نے ہیلتھ روڈ کا نام دیا، ہیلتھ سلک روڈ۔ اب یہ ہیلتھ سلک روڈ کیا ہے کہ ہوائی راستوں سے، زمینی راستوں سے، سمندر کے راستوں سے، جو کہ ان کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کس طرح سے یہ امداد جو اس وقت کرونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ان ملکوں تک پہنچائی جائے۔ بیجنگ نے جہاں پہ جہازوں کے ذریعے بہت سی امداد بھیجی، وہاں پہ چین سے میڈرڈ تک ایک ٹرین میں جو تقریباً 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 15 دن میں میڈرڈ پہنچی، وہاں پہ سامان پہنچایا۔ یعنی وہ ملک جو سب سے پہلے متاثر ہوا تھا اور جس نے سب سے پہلے اس وبا کو قابو کیا، اسی ملک نے فی الفور بغیر اختلافات کو ہوا دیے ہوئے اس طرف رخ کیا کہ ہمیں اب ان اقدامات کی طرف جانا چاہیے جس سے ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ یہ چیز بہت حد تک مغرب میں اور مغربی ممالک میں اور امریکہ میں بھی اس کو سراہا گیا ہے اور لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور بالخصوص افریقہ کے اندر اس میں ایک بہت اچھی مثبت سوچ آئی چین کے ان اقدامات کے بارے میں۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امریکہ کسی حد تک اس میں اپنے لیڈرشپ کی سطح تک بیک ٹریک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے مالیاتی ادارے یا اقوام متحدہ بھی بیک ٹریک کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اور عالمی مالیاتی اداروں میں یہ سوچ بہت حد تک واضح اور ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور کس طرح سے امریکہ کی لیڈرشپ کو بھی اس بات پہ مائل اور قائل کیا جائے کہ اس وقت میں ہمیں دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا واقعتاً اس وقت دو بڑے واضح بلاکس میں بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس میں ایک طرف امریکہ اپنے ساتھ مغربی ممالک کو ملا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں نیشنلزم کی طرف آنا ہے، ہمیں پہلے اپنی اکانومیز کو دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اور دوسری طرف ایک روایتی طور پہ چین جو کہ ایک لائن لے کے آگے چل رہا ہے، وہ اس سے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں
یا وہ ممالک جو کمزور ہیں یا جن کی معیشتیں کمزور ہیں وہ کس طرح سے بین الاقوامی سطح پہ یا بین الاقوامی تعلقات کے اندر اپنی جگہ بنائیں. اس پہ جو مختلف تجزیے آ رہے ہیں، بہت سی کمزور معیشتوں والے ملک عین ممکن ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اگر ان کی مؤثر امداد نہیں کی جاتی. اور اگر یہ مؤثر امداد کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے تو پھر یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. اب اس پورے عمل کے اندر کیا یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پاور کنٹرول منتقل ہو کے مشرق کی طرف آ رہی ہے؟ یا ابرار صاحب نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا کہ کیا ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے یا ایک سے زیادہ طاقت کے منبع ہوں گے، ممالک ہوں گے یا ریجنز ہوں گے جو اس کو کنٹرول کریں گے؟ یہ ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے زیادہ بہتر طور پہ کھل کے آئیں گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک بہت بڑے گلوبل چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، اور اتنے بڑے گلوبل چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک گلوبل اپروچ اگر کار فرما ہوتی ہے تو چیزیں جلدی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، بصورت دیگر بہتری کے عمل کو ایک بہت طویل عرصہ لگ سکتا ہے. ان معروضات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور آپ کے اگر سوالات ہوں تو ان کو ویلکم کروں گا. بہت شکریہ. تجمل صاحب ماشاء اللہ بہت عمدہ آپ نے گفتگو رکھی ہے، بہت فکر انگیز گفتگو ہے، اور جس حد تک ممکن ہے کہ عالمی افق کے اوپر کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں ان کا آپ نے اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ ان کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. میں دو ایک چھوٹی سی باتیں تبصرے کے عنوان سے رکھتا ہوں دونوں پر، بلکہ دونوں پہ یہ چیز لاگو ہوگی شاید، اور پھر دیگر حضرات کو میں یہ دوں گا. ایک یہ کہ ذرا یعنی یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ وبا جو ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے پوری دنیا پہ کمزوروں کی حمایت کے لیے یہ چیز بھیجی ہے، اور نسبتاً کمزوروں پہ اس وقت قہر جو ہے وہ کچھ کم ہے. لیکن ہندوستان میں انہوں نے اس موقع کو بھی جو ہے بجائے اس کے کہ دل نرم ہوتے سختی مزید بڑھ گئی ہے، اور مطلب وہ اپنا سوامی جو ہے اس میں جو گفتگو کی ہے، اور پھر جو تواتر کے ساتھ یہ کووڈ کے پھیلنے میں مسلمانوں کے ساتھ جو آگ بھڑکا رہے ہیں، یہاں تک کہ ارون دتا رائے نے ابھی کل ایک انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ جینوسائیڈ جو ہے ان دنوں میں جینوسائیڈ کے جو ہیں امکانات پیدا ہو رہے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہو جائے. دوسری بات میں یہ کہوں گا جو تجمل صاحب کی بات خصوصاً اس حوالے سے زیادہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ دیکھیے میرے خیال میں اس پہ اظہار خیال کیجیے آپ کہ ابھی کچھ نہیں معلوم. دنیا جو ہے ہو سکتا ہے سب کے دل نرم ہوں اور ایک طرف کو آ جائیں. پچھلے دنوں کوشش کی میکرون نے شی سے بات بھی کی اور کہا کہ ساری دنیا میں جنگیں بند ہو جائیں، مثال کے طور پہ. ابھی اس کا کوئی آخری نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ نہیں معلوم، تو ہو سکتا ہے وہ تعاون والا راستہ آپ نے جو بتایا اس طرف بات چل نکلے. لیکن ٹرمپ کی موجودگی میں مجھے بڑے خدشات ہیں، بے پناہ خدشات ہیں. آپ دیکھیے وہ تو اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی کرائے دے رہا ہے. یعنی اس نے ان ریاستوں میں جہاں پر ڈیموکریٹک گورنرز ہیں ان کو باقاعدہ ان کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے. لوگ جو ہیں نکل کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو یعنی ہمیں اس وہ والی جو عدم تعاون والی ہے جس میں یہ بے حجابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے ذریعے اس نے بتایا بھی نہیں اور چین اس کا ذمہ دار ہے، تو پتہ نہیں دنیا جو ہے
किसी बड़े हादसे का उसको सामना ना करना पड़े। और ऐसी सूरत में हमारे लिए क्या राह जाए पनाह है। तो ये दो बातें मैं रखना चाहता हूँ आप हजरात के सामने, उसके बाद दीगर हजरात भी अपनी कोई बात रख लेंगे। 2-2 मिनट में अगर आप दोनों हजरात कोई तबसरा कर दें, पहले अबरार भाई बता दें और फिर उसके बाद तजम्मुल साहब। जी, पहले तो पहला सवाल कि भारत में इस वबा के बावजूद मिजाज में सख्ती बढ़ गई है। अमूमी तौर पे तो जैसे आपने एक मजहबी हवाले से भी बात की कि अगर ये अजाब है, ये आजमाइश है, तो उसके बाद अमूमन दिल नरम हो जाने चाहिए और लोगों को जो मजालिम, जो जुल्म सितम वो करते रहे हैं, उनसे ताइब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत शायद उस हद पर पहुंच चुका है जहां अजाब भी इत्माम हुज्जत ही के लिए आया करते हैं, और बाकी लोगों पे जो आजमाइश आती है तो उसमें वो या तो ताइब हो जाते हैं, और या फिर दूसरी हद पे जाने वाले अगर हैं भारत की तरह, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो उस आजमाइश के बावजूद राह रास्त पर आने पर तैयार नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले कश्मीर के बारे में तो अर्ज किया था, लेकिन बाकी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके बारे में भी हमने जो कोशिशें शुरू की थी उन्हें हमें जारी रखना चाहिए, और खास तौर पे जो मुसलमान ममालिक हैं जो इस सिलसिले में आगे बढ़कर बोलने पर तैयार हैं, मसलन तुर्की या मलेशिया या ईरान और इनके अलावा बाकियों से भी बहरहाल हमें राब्ते करके उन्हें इस पे आमादा करते रहना चाहिए कि भारत पे ये दबाव कायम रहे मुसलमान मुल्कों की तरफ से कि मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियां जो हैं उन्हें किसी न किसी तरह रोका जा सके। दूसरी चीज जो आपने फरमाई आलमी सतह पर ताउन के बारे में, तो वो दोनों सूरतें बहरहाल मौजूद हैं कि जो पोस्ट कोविड-19 दुनिया होगी उसमें या तो दिल नर्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, हथियार जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं उनसे पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये तो सब वो है जो एक एक्सट्रीम किस्म की तवक्को है, खुशगुमानी है कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसमें बहरहाल ये इम्कान जरूर है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। ट्रंप अगर इस पूरे क्राइसिस को ठीक तरीके से हैंडल करता है तो अगले इलेक्शन में उसके जीतने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो यकीनन उसे बड़े लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो उसका हरीफ है जो उसका मद्दे मुकाबिल है, बदकिस्मती से वो भी कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है, चुनाचे उसका भी ट्रंप को फायदा हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर बहुत ज्यादा नाअहली का मुजाहरा किया जाएगा तो यकीनन उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। जी, अबरार साहब की बात से मैं कुलियतन इत्तफाक करते हुए ये कहूँगा कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से सख्तियों में इजाफा हो रहा है, इसकी रील भी जो है, फिल्म जो है, या इसका सिरा वो भी पीछे ही की तरफ जाता है, और किसी न किसी हद तक एक तरफ तो यहूदी सोच के साथ और दूसरी तरफ अमेरिका में जो इस वक्त हो रहा है, जिसका वकार साहब ने जिक्र भी किया कि उनके अपने यूं लग रहा है कि खाना जंगी के से हालात पैदा हो रहे हैं और वहां पे भी कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। तो ये एक माइंड सेट है पूरा जो इस वक्त अमल पजीर है कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट से और कंट्रोवर्सी से और मुख्तलिफ जो इस किस्म की सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल है, उससे फायदा उठाया जा सके। अमरीकी सदर के बारे में तो ये भी कहा गया कि वो उनकी कामयाबी का ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार केओस के ऊपर होता है। जितनी कंफ्यूजन और केओस होगा वो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये बात पिछले इलेक्शन से पहले भी अमेरिका के अंदर की जा रही थी, अब तो इस पे लोगों ने जोर दे के कहना शुरू कर दिया है, और वो अमेरिका में ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या है।
اور یہ بات بھی حقیقتاً کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک گلوبل رول جو امریکہ اب تک ادا کرتا چلا آ رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ کہ جو انڈیا کے اندر کے جو حالات ہیں وہ تو فٹ پرنٹس کسی اور کے ہیں، وہ بڑی کامیابی سے اس پہ چل رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی. آپ، میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ انڈیا میں تو بظاہر ایسی ہی لگ رہی ہے. جو قیامت وہاں پہ برپا ہے 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے اب تک، اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو ایجنڈا ہے بھارت کی حکومت کا، اس میں تو کسی قسم کی کوئی بھی 1 انچ برابر رتی برابر بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، جو کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اب ایک حد سے بڑھ کے اس طرف کو جا رہی ہے جہاں پہ چیزوں کا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں کس طرح سے ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم حکومت کی سطح پہ، جیسے کہ ابرار صاحب نے ذکر کیا کہ جتنے روابط ہوئے ہماری قیادت کے، خاص طور پہ وزیر خارجہ کے، ان سب میں کشمیر کے بارے میں بڑا واضح طور پہ بات کی گئی کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور بالخصوص اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے ایک باہمی تعاون کے ذریعے. دوسری طرف اگر ذکر کیا جائے کہ امریکہ میں کیا ایک بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے لیے کیا جائے پناہ ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت جب کہ امریکہ دنیا کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک گلوبل گورننس کے اور گلوبل لیڈرشپ کے بہترین مثال کا ثبوت بن سکتا تھا، بدقسمتی سے وہ چیز نہیں ہو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ سوچ یورپین یونین کے اندر بھی آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا ایک انفرادی کردار ادا کریں، جو کہ بھلے کسی حد تک امریکہ کے ساتھ نہ بھی مل رہا ہو، وہ بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اب ان حالات میں کیا لیڈرشپ امریکہ کی کرتی ہے، لوگوں کے اندر تو میں بڑے واضح طور پہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شعور ہے. ان کے اداروں کے اندر، ان کے تھنک ٹینکس کے اندر، ان کے مختلف سطحوں پہ تو یہ بات بڑی واضح طور پہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ان حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے باہمی طور پہ مل جل کے تعاون کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا. لیکن لیڈرشپ کی سطح تک بدقسمتی سے یہ چیز نہیں ہے، وہ بیک ٹریک پہ اوپر ہے، بیک فٹ کر رہی ہے. تو اب اس کا ایک منطقی انجام یہی سمجھ آ رہا ہے، جیسے میں نے اپنی گفتگو میں ابتدائی کلمات میں ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا ملک یا کون سے علاقے کس حد تک جڑتے ہیں اور اس پوری صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک دنیا کی ویلفیئر کے لیے، عام لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ملازمتوں کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے کوئی ایک بہتر کردار ادا کرتے ہیں. تو اسی پہ چیز کا انحصار ہوگا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ تجمل صاحب. خالد بھائی، آپ وہاں پر ہیں، آپ کے ساتھی کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی دوسرا جو ساتھی موجود ہے ان سب کو دعوت ہے. آخری 10 منٹ ہماری گفتگو اور باقی ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں 1-2 نکات پہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی روشنی ڈالیں. ایک تو ابرار بھائی نے نظریات سازش کا ذکر کیا. یہ ویسے بات چلی ہے کہ کانسپائریسی تھیوریز کو سازشی نظریات نہیں بلکہ نظریات سازش کہنا چاہیے. ظاہر یعنی یہ ہوتا بھی ہے، ہوتا رہا ہے. سفارتکاری کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ بعض چیزوں کو زیادہ اچھی طرح ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کسی کامن اس کے مقابلے میں. تو ذرا اس پہ اپنا تبصرہ کیجئے کہ یہ ذرا سا اس پہلو سے بھی ایک نیا یعنی پہلو ہے کہ عام طور پہ سازشی نظریات یا نظریات سازش کے لیے جن کی جانب انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں، اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کا شکار یہ کہہ کے قرار دے رہے ہیں
کہ چین نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے, چین نے ہمیں بتایا نہیں. تو ذرا کچھ نہ کچھ آپ کا تبصرہ اس پہ مفید ہوگا. دوسرا یہ کہ ابرار بھائی خاص طور پہ اگر یہ بتا سکیں کہ یہ جو افغانستان کے معاملے میں ایک نئی رخ پہ پیش رفت شروع ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ اسی رخ پہ چیزیں جاری ہیں, لیکن موجودہ جو تناظر ہے کورونا کے بعد اور جس انداز سے عنوانات تبدیل ہو گئے ہیں, تو آپ کی کیا معلومات ہیں اس وقت اسی رخ پہ اسی رفتار سے چیزیں جاری ہیں, یا ایک طرح سے اب اس میں ایک نوعیت کا سسپینشن آ گیا؟ میرے خیال سے یہ جو ورچوئل ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے بوجھ کم ہو گئے ہیں, اور اس اعتبار سے لوگوں کے پاس کافی ٹائم اویلیبل ہونا چاہیے جو فارن سروس سے متعلق لوگ ہیں, اور اس نوعیت کی سوچ بچار کہ اب وہ جو پبلک ڈپلومیسی بھی بہت ٹائم اور ریسورسز مانگتی تھی, اب سب کچھ ورچوئل ہی ہونا ہے کم از کم ایز آف ٹوڈے. تو اس موقع کو استعمال کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی کو کتنا بلڈ کیا جا رہا ہے, کیا کوئی ایک ویژن کے ساتھ؟ ویژن میں مجھے ایک بہت تازہ مثال ذہن میں آ رہی, میں نے 1 سے زائد عرب اسکالرز کے یعنی سوشل میڈیا پہ کامنٹس دیکھے ہیں جو انڈیا کے خلاف ہیں, اور اس حوالے سے ہیں کہ انڈیا پہ اگر اتنے مظالم ہو رہے ہیں تو یہاں ہم نے اپنی بڑی تعداد میں انڈینز کو جگہ دی ہوئی ہے, اور ان سارے انڈینز کو کہ جو ان پالیسیوں کو فیور کرتے ہیں انہیں یہاں سے نکالا جائے. تو یہ ایک ایریا پورا بنتا ہے کہ جب ورچوئل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان میسیجز کو ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت آگے بڑھایا جائے, محض آفیشیل ہی نہیں بلکہ جو اس کے اندر مختلف ٹولز ہو سکتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اظہار خیال کر سکیں. سر 2 منٹ لے لیجیے تاکہ اوروں کو بھی موقع مل جائے. ابرار بھائی پہلے آپ کیا دیجیے. جی سب سے پہلے نظریات سازش کے بارے میں جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں وہ دراصل دونوں طرف سے ہی ہیں. امریکنز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ہمیں بر وقت نہیں بتایا, WHO بھی اس میں اس لحاظ سے ملوث ہے کہ اس کے جو لوگ وہاں تھے ووہان سے, انہوں نے ہمیں صحیح خبریں کیوں نہیں دیں, کیوں نہیں بتایا کہ یہ اتنا تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے, اور اس کی رکاوٹ کے روک تھام کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ چین نے ہمیں جان بوجھ کر وہ انفارمیشن نہیں دی, بلکہ اس انفارمیشن کو روکا جس کی وجہ سے اس کے پھیلاؤ کو مزید روکا جا سکتا تھا. اس کے جواب میں تو خود ویسٹ سے ہی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات تو جنوری کے شروع ہی میں بتا دی گئی تھی, جس کے بعد ٹرمپ صاحب نے خود یہ کہا کہ نہیں یہ تو عام نزلہ زکام ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے معمول کی مصروفیات جاری رکھی اور اس مرض کے روک تھام کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. دوسری طرف جو چائنا کی طرف سے شروع میں ایک امپریشن بھی دیا گیا تھا اور کچھ کہا بھی گیا تھا کہ اس کے پھیلاؤ میں شاید امریکنز کا ہاتھ ہے, چنانچہ ان کے کانسلیٹ جو امریکن کانسلیٹ جنرل ووہان میں جب بند کیا گیا تو وہاں سے 2 باکسز ملے تھے جن سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان باکسز کے ذریعے سے وہ وائرس جو ہے وہاں پہ لایا گیا اور پھیلایا گیا ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کانسپیریسی تھیوریز سے ہٹ کے اب یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وبا ساری دنیا میں پھیل چکی ہے, اور سب نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر یہ اس قسم کا کوئی بھی جراثیمی ہتھیار استعمال کیا جائے, کوئی حیاتیاتی ہتھیار استعمال کیا جائے, تو وہ پھر ایک ملک تک محدود نہیں رہتا, اور ایسی وبائیں اس قسم کی امراض جو ہیں وہ جغرافیائی سرحدوں کے پابند نہیں ہوتے. افغانستان کے بارے میں جی ہاں بالکل, اس وبا کے پھیلنے کے بعد سے کچھ توجہ تو دوسری طرف ہو گئی ہے, لیکن جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کے مراحل تھے وہ بہرحال چل رہے ہیں, اگرچہ وہ بہت سست روی سے چل رہے ہیں, اور اس میں شاید یہ وبا نہ بھی ہوتی تو بھی آغاز سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ وہ سست روی کا شکار ہیں. مثلا اشرف غنی صاحب
उतने कैदी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने सिर्फ 200-300 कैदी छोड़े हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि ठीक है आप थोड़े थोड़े भी छोड़ रहे हैं तो हम वो तरजीहन बताएंगे कि कौन से कैदियों को पहले छोड़ा जाए। मैं खुद से ले लूंगा वहाँ I-10 से, तो ये कर ले। हाँ ठीक है। तो इस वजह से बहरहाल सुस्त रवि का शिकार तो है, और वो इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं। उन्होंने अफगान हुकूमत ने एक टीम बना दी, तालिबान का कहना यह है कि ये टीम जो है सबको रिप्रेजेंट नहीं करती वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की चीजें बहरहाल चल रही हैं, यानी वो मामलात चल रहे हैं लेकिन जरा उनकी स्पीड कम हो गई है। बाकी वर्चुअल डिप्लोमेसी के बारे में आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि हम जो हाइब्रिड वॉर की बात करते रहे, जो सिक्स जनरेशन वॉर की बात करते रहे, तो ये सब की सब जो हैं वाकई आजकल तो सब लोगों को इसी पे लग जाना चाहिए और इसके लिए नए नए रास्ते निकालने चाहिए। जो फिजिकली मिलने जुलने में जितना वक्त लगता था वो सब का सब वक्त जो है अब हमारे लोगों को उसकी काफी बचत हो गई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तजम्मुल भाई 2 मिनट जी। अबरार साहब की बात को मैं जरा आगे लेके चलूं और यूं कहूं कि जहां तक ये नजरियात साजिश का ताल्लुक है, और उन्होंने अबरार साहब ने बहुत खुल के इसके ऊपर इसकी मुख्तलिफ जुज़ियात भी बयान फरमाई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अब अमेरिका के अंदर क्या यूरोप के अंदर से इस चीज़ को साबित किया जा रहा है कि अमेरिका की क़यादत ने जो साजिश जिस तरह से बुनने की कोशिश की थी चीन को मुलव्वस करने के लिए, वो किसी हद तक उसकी नफी हो गई है। और उनके अपने स्कॉलर्स, उनके अपने राइटर्स, उनके अपने इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें फरीद ज़करिया का आर्टिकल अभी एक चंद दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में आया, जिसमें उन्होंने एक एक दिन और एक एक इवेंट का हवाला देके ये कहा कि किस तरह से पहले अमरीकी सदर ने इस चीज को खुशामदीद कहा कि चीन बहुत अच्छे तौर पे इस पूरी वबा पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है और उनकी तारीफ की, और बाद में उन्होंने उससे बैक ट्रैक किया। इसका जो दूसरा रुख है वो ये समझने का है कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर किस तरह से जिन मुल्कों ने कामयाबी हासिल की, अब आज यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग उसका इतराफ कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि जी सिंगापुर हो या साउथ कोरिया हो या ताइवान हो या चीन हो, इन ममालिक ने बहुत मौसर तौर पे इस वबा को कंट्रोल करने की कोशिशें की हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में अपनी तमाम तर तैयारियों के बावजूद ये उस चीज को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए और वो एक कमजोरी खुल के सामने आ गई है कॉम्पिटेंसीज की शक्ल में। उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, और वो कह रहे हैं कि ब्लेम गेम से निकलिए और इस चीज की तरफ तवज्जो कीजिए कि आइंदा चीजों को किस तरह से ठीक करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से बेहतर करना है। ये सारी डिबेट अब बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। दूसरी बात जो जिसका वर्चुअल डिप्लोमेसी का ताल्लुक, जिस पे खालिद रहमान साहब ने बिलखसूस पूछा कि किस तरह से सफारतकारों की कैपेसिटी को बेहतर किया जा सकता है, तो यकीनन इस चैलेंज के अंदर जो कि कोविड-19 की शक्ल में आया, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि क्या सफारतकार के क्या तमाम दीगर अदारे अब उस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाएं, ऐसी एसओपीज तैयार करें जो कम से कम कम्बरसम हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, कि उनके बेहतर असरात मुरत्तब हो सकें, उनके बेहतर नताइज निकल सकें, और वो रिसोर्सेज जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर और आने जाने पे और सफर पे और दूसरी चीजों पे लग रहे थे, वो फिल वक्त कम होके लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे कि G20 या IMF के कर्जों को रोक के मुअख्खर करके अदायगियों को ये एक फिस्कल स्पेस दिया गया कि मुख्तलिफ ममालिक अपने तई ये कोशिश करें कि वो लोगों की वेलफेयर पे जाएं। तो यकीनन ये कैपेसिटी बिल्डिंग का अमल जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मुझे इस चीज का तो बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है कि हमारी वजारत खारिजा में इस पे बाकायदा अमल शुरू हो गया है। बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हम अपने अब सुफरा के साथ भी इसी नेटवर्क के ऊपर रोजाना दिन में 3 से 4 घंटे, भले वो वजीर खारजा हों या एडिशनल सेक्रेटरीज हों, वो बातचीत पे आ गए हैं। तो लग ये रहा है कि लीडरशिप हो या दूसरे रोल हो, हमें अपनी कैपेसिटी को इस शक्ल में बिल्डअप करना पड़ेगा कि हम ज्यादा बेहतर से बेहतर राबतों को मुअस्सर कर सकें और उन चीजों को हल करें जो कन्फ्लिक्ट का बाइस बन रही हैं।
اور یہی चीज पब्लिक डिप्लोमेसी में भी कारगर साबित होगी. बहुत शुक्रिया. आई थिंक अब एक आध कोई सवाल जो लोग लाइन पे मौजूद हैं अगर समझें कि कोई अहम नुक्ता है उनके जहन में तो जरूर प्लीज बताइए, तारुफ पर आ दें. जी, नौफल बात कर रहा हूँ मैं. सवाल भी है इसमें आखिर में, लेकिन एक मैं अपना जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा था. नौफल, जरा मैं तुमसे आपसे दरखास्त करूं जी, मतलब हम लोग तो ज्यादा हमें मौका मिल जाता है, जो दीगर लोग लाइन पर हैं अगर उनको पहले सबकत दे दें आप. जी जी, आप जरूर देख लीजिए पहले अगर कोई और हो. बहुत हमारे साथ लोग आज मैं देख रहा हूँ मौजूद हैं. अगर कोई आरिफ जमशेद साहब कोई सवाल करना चाहें, या हामिद हसन साहब भी हैं माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मैं मेरा पहला तजुर्बा है ये सेशन ज्वाइन करने का. अस्सलाम वालेकुम. और मैं सवाल ये करूंगा कि जैसा कि ये अभी तजम्मुल अल्ताफ साहब ने फरमाया कि वर्चुअल डिप्लोमेसी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है और आइंदा इसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा. तो ये वर्चुअल डिप्लोमेसी में और जो फेस टू फेस डिप्लोमेसी होती है उसमें बहरहाल एक फ़र्क होगा. वो क्या फ़र्क होगा उसकी क्वालिटी में, उसके इम्पैक्ट में, क्या इस पर वो कुछ रोशनी डाल सकेंगे? बिल्कुल ठीक है. और भी कोई सवाल एक आध और ले लेते हैं. तूबा अजीम साहिबा, कोई सवाल है आपका? सर, मेरा भी यही सवाल था जो ये पूछ चुके हैं कि अगर हम लोग बिल्कुल एक वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं डिप्लोमेसी को भी देखते हुए, तो ऐसे कौन सी क्रिएटिव मीन्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं. और स्पेशली सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग का भी जिक्र किया, तो मतलब जब उनका ये कमेंट था तो वो क्या सोच रहे थे इस बारे में. ओके. और फिर जाहिदा खालिद साहिबा अगर चाहे कोई सवाल करना, या कुलसूम बिलाल साहिबा. तो नौफल आप भी जो है या ये तूबा अजीम साहिबा आप कुछ सवाल रखना चाहती हैं? हाँ सर, मेरा यही सवाल था वर्चुअल डिप्लोमेसी से रिलेटेड ही कि आप क्या सोचे, चुके तो हम लोगों के साथ फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं. बिल्कुल ठीक है. अभी इन दोनों से सैर हासिल गुफ्तगू कराते हैं. तो नौफल आप भी अपने आप को ऐड कर लीजिए ना प्लीज. जी, मैं तो यहीं बैठा हूँ इज्तिमाई आईपीएस में. जी नहीं मुझे मालूम है, लेकिन अब अपना सवाल रख लीजिए ना आप. जी, मैं बस अपनी कुछ जाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक सवाल तो मैं आखिर में या तजवीज के तौर पे मैं पूछूंगा. लेकिन जब ये एग्रीवेट होनी शुरू हुई सूरत हाल कोरोना की, और मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये डिबेट बहुत बर्निंग थी मीडिया के अंदर भी और पॉलिसी सर्कल्स में भी, तो मेरा इत्तेफाक हुआ दो चैटबोट्स में इन्वॉल्व होने का. एक आइजनहावर फेलोज का था जो ग्लोबली आपस में कनेक्टेड थे, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग लीडर्स का. उनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व भी थे, और इस पूरी यानी इसकी कोरोना के खिलाफ जंग में कोई ना कोई रोल अदा कर रहे थे अपनी अपनी हुकूमतों के लिए. तो सबसे ज्यादा जो उस वक्त डिबेट चल रही थी CNN के ऊपर भी, वो थी वेंटिलेटर्स की कमी की. कि न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि हमें जो है वो 4000 या 3000 वेंटिलेटर्स की जरूरत है, और हमें सिर्फ जो है वो 400 भिजवाए हैं अमेरिकी हुकूमत ने. तो हमने एक कोशिश की कि जहां जहां, और वो सारी जो है डिस्कशन उस पर चल रही थी, और सारे ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से ना सिर्फ ये है कि वेंटिलेटर्स बल्कि प्रोटेक्टिव गेयर्स और जो भी मेडिकल डिवाइसेस और सर्जिकल डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दरकार होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, वो प्रोक्योर करें. और उसमें हुकूमतें बराह रास्त इन्वॉल्व हुई थी. जहां जहां से मिल रहे थे वहां मतलब बगैर किसी LC के, बगैर किसी कोटेशन के, बगैर वो हुकूमतें खुद जो है वो जहाज बेच के प्रोक्योर कर रही थी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से. तो हमने एक NDM में को ये तजवीज दी, और साथ में एक थोड़ा सा होमवर्क भी करके ले गए कि जहां जहां उस वक्त वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे और ये PPEs जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर्स वगैरह ये अवेलेबल थे, और इसके अलावा भी जो चीजें इसमें कोई 61 आइटम्स थे जिसमें वो अवेलेबल थे, जहाँ
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کوئی کوٹیشن لے کے آئے. ہم نے کہا ہم بیچنے تو نہیں گئے ہیں یہاں چیزیں, ہم تو آپ کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پوری جو ہے دنیا کی معلومات اکٹھی کر کے کہ یہ چائنا میں اتنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم ابھی پروسیس تو وہی کر رہے ہیں, وہاں بڑا رش لگا ہوا تھا وینڈرز کا اور وہی کوٹیشن اور وہی ساری چیزیں. تو ہم نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ اور منسٹری آف کامرس کے ساتھ کوئی لائسنس بنائیں, اور اس پہ جس طرح دوسری حکومتیں کام کر رہی ہیں, کیونکہ مجھے ابرار صاحب والے جو یعنی اس میں انہوں نے پوائنٹ ریز کیے کہ کس طرح فارن آفس نے پاکستان کے اپنا کردار ادا کیا ہے ایکسپیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو مختلف ممالک کی فارن سروس نے ادا کیا ہے وہ رائٹ اکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ کے لیے ہے, جو ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ نے یا این ڈی ایم میں نے میرا خیال ہے ان کو انوالو نہیں کیا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جن ممالک میں کلینکل ریسرچ کی ایڈوانسمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ ایسے ممالک جو اس گلوبل آرڈر کے خلاف ایک ریزسٹنس کا بھی سمبل ہیں, کیوبا, ایران اور خود چائنا, وہاں پہ بایو ٹیکنالوجی, جینیٹک انجینئرنگ پہ ریسرچ جو ہے بہت پرانی ہے اور کئی ہزار سائنٹسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیوبا میں اور ایران انقلاب تقریباً جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی آئے تھے, اور میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتوں نے جو انقلاب کی تھی سب سے پہلے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سے وہاں پہ جو جینیٹک انجینئرنگ کے اور بایو ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہیں وہ قائم کیے ہیں. تو کیوبا کا بھی جو سینٹر ہے اور اس کی ویکسین اور انٹرفیرونز ہم لوگ اپنے پرائم منسٹر ہیلتھ پروگرام میں شامل کرتے رہے ہیں. یہاں سے اسکالرشپ پہ ڈاکٹرز گئے, ابھی بھی کیوبن ڈاکٹرز جو ہیں وہ اٹلی پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ علاج کر رہے ہیں. اس پہ جو ہے کا بہت کام ہے. ایران کے اندر بھی جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے اوپر کافی ایڈوانسمنٹس ہیں. تو ایک یعنی ہیلتھ ڈپلومیسی اور یہ میڈیکل. نوفل بھائی بڑی اچھی بہت ہی مفید باتیں آپ نے کی ہیں. اب میں دونوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آئندہ 5 منٹ میں اس گفتگو کو سمیٹنے باہمی طور پر. بہت شکریہ. جی جو ابرار صاحب پہلے آپ بتا دیجیے. جی جو نوفل صاحب نے نکات اٹھائے ہیں اس میں یہ میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ فارن آفس کو اس قسم کے اکوپمنٹ کے حصول کے لیے بہت زیادہ انوالو نہیں کیا گیا, لیکن اس کے باوجود فارن آفس نے یا ہماری ایمبیسیز نے اپنے طور پہ جہاں جہاں بھی ممکن تھا ایسی کوششیں کی ہیں. چونکہ چائنا میں ہماری ایمبیسی جو ہماری ایمبیسڈر ہیں وہاں نغمانہ ہاشمی, انہوں نے بہت کوششیں کی, اور وہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ چائنا سے تو کئی جہاز اس قسم کے اکوپمنٹ کے آئے جو اس صورتحال میں کارآمد ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ویانا میں ہماری ایمبیسی ہے اس نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی سے کوآرڈینیٹ کیا, اور جو IAEA ہے وہ اس بات پہ ایگری کر گیا کہ PCR مشین اور بایو ہیزرڈ سیفٹی کیبنٹس اور ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان کو دی جائیں گی, اور یہ کوئی 3-4 دن پہلے کی اطلاع ہے, تو اب تک ہو سکتا ہے کہ وہ پروسیس مکمل بھی ہو چکا ہو. اس کے علاوہ بھی کئی جگہ سے ایسی کوششیں کی گئی ہیں جن کی تفصیلات فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن بہرحال فارن آفس سے جہاں بھی کہا گیا ہے یا جہاں بھی ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے تو وہ یقیناً بڑی کامیاب کوشش رہی ہے. اگرچہ اس وقت دنیا میں صورتحال ایسی ہے کہ یہ وہ اکوپمنٹ ہے جو دنیا میں ہر جگہ درکار ہے, اس لیے کوئی بھی ملک اسے ایکسپورٹ کرنے پر اس وقت تک تیار نہیں ہوگا جب تک ان کی اپنی ملکی اور قومی ضروریات اس سے پوری نہ ہو چکیں. اس طرح عملی طور پر یہ ہے کہ ایسا سارا اکوپمنٹ کسی بھی ملک سے ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ ممنوع ٹھہرا ہوا ہے. چنانچہ اس صورتحال میں جتنا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے وہ بہرحال اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. بہت شکریہ. جی ابرار صاحب نے بڑے مفصل طور پہ پہلی بات کا ذکر کیا جو نوفل بھائی کے سوال کا جواب تھا. میں آؤں گا حامد حسن صاحب کی اور طوبہ کے سوالوں کی طرف کہ کیا ورچوئل ڈپلومیسی متبادل ہو سکتی ہے جو ہماری دو بدو بالمشافہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, یا کیا یہ ممکن ہوگا
تو یوں کہنا چاہیے کہ اگر میں ورچوئل کا لفظ رہنے دوں اور ڈپلومیسی نکال لوں اور یہ کہوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ آج کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا زیادہ انحصار ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر، ورچوئل میٹنگز کے اوپر ہوگا. تو یہ اس چیز سے اب ہم بالکل ایسے ہی اجتناب نہیں کر سکتے جیسا کہ ایک آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، یہ والی بات تو اب زیادہ عرصے نہیں چل سکے گی. ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز کی طرف بتدریج یا جلدی آنا ہوگا. آج میں پہلی دفعہ یہ زوم کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں بلکہ میں اس سے یوز ٹو ہوں. آہستہ آہستہ ہمیں اس کو اپنے اس لیول پہ لانا ہوگا. اور آخری بات یہ کہ سفارت کاری میں یا بین الاقوامی سطح پہ جو لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہیں وہ کسی حد تک ان کا بالمشافہ ملنا اکثر صورتوں میں ضروری ہوتا ہے، لیکن نچلی سطح پہ، وزراء کی سطح پہ، یا جو ان کے فنکشنریز ہیں، ان کے سیکرٹریز ہیں، ان کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں یا سٹاف کے لوگ ہیں، اگر وہ اس ورچوئل سیٹنگ کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ابلاغ میں سے ہوگا اور اس پہ ہمیں زیادہ بہتر طور پہ انحصار کرنا ہوگا جو کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا.